اے وطن پیارے وطن پاک وطن پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن پاک وطن پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور کے منٹو پارک میں آل انڈیا مسلم لیگ کے 3 روزہ اجلاس کے اختتام پر وہ تاریخی قرارداد منظور کی گئی تھی جس کو بنیاد بنا کر مسلمانان برصغیر نے اسلامی ریاست کے حصول کے لیے ایک تحریک کی شکل میں اپنی جدوجہد کا آغاز کیا، اور 7 برس کے عرصے میں مختلف کٹھن مراحل سے گزر کر آخرکار مسلمانان برصغیر اپنی جدوجہد کے ذریعے سے ایک اسلامی ریاست کے حصول میں کامیاب ہو گئے، اور یوں 14 اگست 1947 کو پاکستان کے نام سے ایک اسلامی ملک وجود میں آیا۔ قرارداد پاکستان کی مناسبت سے 23 مارچ کو یوم پاکستان کا نام دیا گیا۔ منٹو پارک جس میں یہ قرارداد پیش ہوئی کو آج اقبال پارک کہا جاتا ہے، جبکہ اس قرارداد کی مناسبت سے عین اسی مقام پر جہاں قائد اعظم محمد علی جناح کی صدارت میں منعقد آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں تاریخی قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی، 196 فٹ بلند مینار بھی تعمیر کیا گیا جو 1960 سے 1968 کے درمیان کے عرصے میں تعمیر ہوا، جو کہ ایک قومی یادگار کی حیثیت رکھتا ہے۔ برصغیر میں برطانوی راج کی طرف سے اقتدار عوام کو سونپنے کے پہلے مرحلے میں 1936 اور 1937 میں جو پہلے عام انتخابات ہوئے، اس میں مسلم لیگ کوئی واضح برتری حاصل نہ کر سکی، جس کی وجہ سے کانگریس پنجاب اور بنگال کے علاوہ دیگر تمام مسلم اور غیر مسلم علاقوں میں برسر اقتدار آئی اور ہندوانہ تعصب کی بنیاد پر مختلف متنازع قوانین بنائے، جن میں کانگریس کے ترنگے کو قومی پرچم، ہندی کو قومی زبان بنانا اور گاؤ کشی پر پابندی شامل ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں مذہبی حوالے سے بے چینی پیدا ہوئی کہ انگریزی سامراج کے خون آشام سائے برصغیر کی فضاؤں سے چھٹ بھی جائیں تو رام راج اکثریت کے ساتھ مسلمان مذہبی آزادی کے ساتھ زندگی نہیں گزار پائیں گے۔ اس لیے مسلمانوں میں علیحدہ ملک بنانے کی سوچ نے زور پکڑ لیا، اور یوں 23 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں اس وقت کے گورنر آف بنگال مولوی فضل حق نے ایک قرارداد پیش کی جو اس وقت قرارداد لاہور اور بعد ازاں قرارداد پاکستان کے نام سے مشہور ہوئی۔ قرارداد میں کہا گیا تھا کہ اس وقت تک کوئی آئینی پلان مسلمانوں کو قابل قبول نہیں ہوگا جب تک مسلمان اکثریتی علاقوں میں آزاد مملکتیں قائم نہ کی جائیں۔ تمام مسلم علاقوں سے آئے ہوئے مسلم رہنماؤں نے قرارداد کی تائید کی۔ اپریل 1941 کو مدراس میں مسلم لیگ کے ایک اجلاس میں قرارداد لاہور کو مسلم لیگ کے آئین میں شامل کر لیا گیا، اور اسی بنیاد پر تحریک پاکستان شروع ہوئی۔ قرارداد لاہور چونکہ تفصیلی نہیں تھی اور اس میں مسلم علاقوں کی نشاندہی بھی نہیں کی گئی تھی، پہلی بار پاکستان کے مطالبے کے لیے علاقوں کی نشاندہی 7 اپریل سن 1946 کو دلی کے 3 روزہ کنونشن میں کی گئی، اور پاکستان کے حصول کے لیے منظم کوششیں شروع ہوئیں۔ یوں 14 اگست 1947 کو وطن عزیز پاکستان دنیا کے نقشے پر معرض وجود میں آیا۔ پاکستان کی بنیاد 2 قومی نظریے پر رکھی گئی، جس کا مطلب یہ تھا کہ ہندوستان میں آباد ہندو اور مسلم دونوں الگ اقوام ہیں، ہندو اکثریت میں ہیں اور مسلمان اقلیت میں، اس لیے مسلمانوں کو ایسے الگ مملکت کی ضرورت ہے جہاں اسلامی قوانین کے تحت مسلمان آزادی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ 2 قومی نظریے کی بنیاد پر معرض وجود میں آنے والے ملک پاکستان میں ہر سال آنے والا 23 مارچ یہ پیغام لے کر آتا ہے کہ اس ملک کا حصول 2 قومی نظریے کی بنیاد پر ہوا ہے، اس لیے اس ملک کی خوشحالی اور کامیابی اسلامی پاکستان میں پوشیدہ ہے، اور پاکستان کی بقا اسلامی تشخص میں ہے۔ دعوني من كلام ذوي الجدال وأعطوني حبالا من وصال، قناة في سما الأفلاك جاءت بأغلال على